تیسری دلیل جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے، اور مرزا صاحب عموماً پیش کرتے رہتے ہیں اپنے پمفلٹس میں بھی اور اپنی تقریروں میں بھی، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دلیل تو ہے کوئی نہیں، دلیل تراشنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح قادیانی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، دجال کذاب مدعی نبوت، اس کی نبوت پر بھلا کیا دلیل ہو سکتی ہے قرآن و حدیث میں؟ لیکن دیکھ لیں 10 آیات انہوں نے زبانی رٹی ہوئی ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں مرزا صاحب کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ بھلا اس طرح ثابت ہو جاتی؟ نہیں ہوتی نا۔ آپ کو کہے دیکھو جی ہے تو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، وہ بخاری مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں جی، پھر تو مرزا کی نبوت ثابت ہونی چاہیے۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت قرآن اور حدیث پیش کرنے سے ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح مرزا انجینئر محمد علی صاحب کی صحابہ کرام پر جو گستاخانہ طنز ہے یا صحابہ کرام کی ناموس پر جو حملے ہیں، وہ نہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں نہ بخاری مسلم سے ثابت ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی بکواسات کا جواب دیتے ہیں، اسی طرح مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی خرافات کا جواب بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، اب بھی، پہلے بھی دعا کرتے ہیں، آئندہ بھی یہ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ہدایت ان کے نصیب میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ بجھا کر رکھ دے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف انہوں نے جو محاذ بنایا ہے، شیعہ رافضی جو دشمنان صحابہ ہیں وہ بغلیں بجاتے ہیں جناب، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، دیکھو جی سنی عالم نے یہ کہہ دیا، انہیں جاہلوں کو یہ نہیں پتہ کہ اہل سنت کا منہج کیا ہے۔ اہل سنت تو سب صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، وہ سیدنا معاویہ سے بھی راضی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی ہیں، وہ سب سے راضی ہیں، کسی کے بارے میں دل میں رنج نہیں رکھتے اور کسی کے بارے میں ایسی ہوٹنگ نہیں کرتے، کسی کے بارے میں ایسی توہین آمیز گفتگو نہیں کرتے، کسی کے بارے میں اشاروں کنایوں میں اس طرح کی باتیں، جس طرح میں انشاءاللہ کسی لیکچر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بالکل رافضیوں کی طرح، جس طرح شیعہ ذاکر ہوتے ہیں نا، وہ اشاروں کے نایوں میں باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اشاروں کے نایوں میں باتیں کر کے لوگ آشش کرتے ہیں، اس طرح مرزا صاحب بھی، مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی اشاروں کے نایوں میں باتیں کر کے بعض صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت ہی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو پیش کرتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب، کہتے ہیں کہ دیکھو جی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ خلیفہ کی اطاعت ہونی چاہیے، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، امیر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے سامنے ایک سامع جو تھا اس نے ایک سوال اٹھا دیا، کہنے لگا دیکھو جی تمہارے چچا کا بیٹا معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم اپنے مال کھائیں باطل طریقے سے اور ہم اپنی جانوں کو قتل کریں۔ یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا مال ناحق کھانے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو ناحق قتل کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں جب وہ کوئی بات کریں تو تم ان کی اطاعت کر لو، اور جب اللہ کی نافرمانی میں کوئی بات کریں تو تم پھر ان کی بات نہ مانو۔ کہتے ہیں دیکھو جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا مال بھی لوٹتے تھے ناحق طریقے سے، لوگوں کو قتل بھی کرواتے تھے۔ دیکھیں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بول بول کر مرزا صاحب کے جھوٹ کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ شخص کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے چچا کا بیٹا ہمیں یہ حکم دیتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی حریف ہے، حلیف نہیں ہے، یعنی سیاسی مخالف ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہے، اور دیکھیں کھل کر تنقید بھی کر رہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ تو یہ مخالف آدمی ہے
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حامیوں کو بھلا حکم دیتے تھے اگر قتل کروانا تھا کسی کو؟ کیوں جی، اگر کسی کو قتل کروانا ہو تو کسی اپنے حامی کو حکم دیتے ہیں قتل کرو، یا اپنے مخالف کو کہتے ہیں فلاں میرے مخالف کو قتل کر کے؟ اندازہ کریں ان کی عقل کو سلام، یعنی بالکل غور ہی نہیں کرتے۔ یہ شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی حریف ہے، یعنی ان کے سیاسی نظریے کو نہیں مانتا۔ جو اختلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا قصاص عثمان کے حوالے سے کہ فوراً لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اس میں یہ شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی ہے۔ اصل میں وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے، اور یہ بات ہم خود نہیں کر رہے، سارے سلف یہی کہتے ہیں۔ میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں، یہ شرح نووی ہے، انہوں نے یہی بات کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں۔ یہ سیاسی جو حریف ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث بیان کر رہے ہو کہ خلیفہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں جی وہ خلیفہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور خلیفہ کی مخالفت میں جو مال چلا جائے گا اور جو جانیں چلی جائیں گی وہ ناحق ہوں گی۔ اب جو شخص اس کو ناحق سمجھتا ہے اس کے لیے تو وہ ناحق ہی ہیں، اور جو لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑائی کرتی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال پہلے لڑائی کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی بنا پر لڑائی کرتے ہیں نا، مخالفت اسی بنا پر کرتے ہیں ان کی کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ برحق ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص عثمان کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے تو وہ میدان میں آ گئے اور ان کی مخالفت کی انہوں نے، اس بنا پر لڑائی بھی ہو گئی۔ تو جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگوں کو لڑوا رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں لوگ، اور جو قتل ہو رہے ہیں وہ ناحق قتل ہو رہے ہیں، اور جو مال جنگ کی صورت میں ضائع ہو رہا ہے وہ ناحق جا رہا۔ بس یہ بات اس نے کہی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے، یہ بات کی، یہ بات کرنے والا جو شخص تھا عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تھا، اس نے یہ بات کی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں حق پر نہیں سمجھتے تھے۔ اور مسند احمد کی وہ حدیث مرزا صاحب نے کتنی دفعہ بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا آپ غلطی پر ہیں، میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہا، آپ لوگ غلطی پر ہو، کیوں؟ عمار شہید ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمار جو ہے وہ باغی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے، تو عمار کی شہادت چونکہ آپ کے گروہ کے ہاتھوں ہوئی لہٰذا آپ غلطی پر ہیں۔ باغی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی پر ہوں گے، اجتہادی غلطی، جس طرح ہم پچھلے لیکچر میں مرزا صاحب کے پمفلٹ سے یہ بات دکھا چکے ہیں کہ یہ معاملہ اجتہادی تھا جس پر 1 اجر ملے گا، کیوں جی؟ جس پر 1 اجر ملے اس پر طنز کی جا سکتی ہے، اس پر تان کیا جاتا ہے، دیکھو جی یہ کیا کیا جی، اللہ نے 1 اجر دیا اور آپ اس پر یعنی گندے تجزیے کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی یہ کر دیا وہ کر دیا، ڈھونگ رچایا معاذ اللہ، امت کے ساتھ ہاتھ کر دیا، اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ اس نے یہ بات سیاسی تناظر میں کہی کہ خلیفہ کی اطاعت اگر فرض ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں کرتے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح حدیث کے مطابق اور مرزا صاحب کے خود بیان کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی نہیں ہیں اس معاملے میں، وہ غلطی پر سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ بھلا کیا کہتے ہیں؟ وہ خاموش ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ بھی خاموش رہو بھائی۔ یہ جو معاملہ اجتہادی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اب اجتہاداً درست سمجھتے ہیں، وہ اس پر جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اجر پائیں گے، 1 اجر تو کم از کم، خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی ایسا منفی تبصرہ نہیں کیا۔ آج جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہاداً خطا پر سمجھتا ہے اسے بھی چاہیے کہ کوئی منفی تبصرہ نہ کرے۔ سادہ سا جواب دیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فہم سلف کیا ہے؟ مشاجرات صحابہ میں فہم سلف کیا ہے؟ کیوں جی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول ہے نا، ہم تو کہتے ہیں ہر دور میں سلف کا یہی فہم رہا
صحابہ کرام میں جو باہم تنازعات ہوئے ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہو گئے، مخالفتیں ہو گئیں، ان سب میں ہم نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، کوئی منفی تبصرہ نہیں کرنا، کوئی ہوٹنگ نہیں کرنی جی امت کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، دین کا بیڑا غرق کر دیا، ایسی باتیں نہیں کرنی۔ جو کرے گا اس کا اپنا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر بول کر ایک ہی جواب دیا، بھئی جس بات کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی فرما برداری والی بات ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم مان لو، اور جو بات تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی والی کر رہے ہیں اس کو نہ مانو، بس بات ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کوئی فتویٰ لگے یا انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، برباد کر دیا، لوگوں کو مروا دیا، مال لوٹ لیے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ جو بات تمہیں لگتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو مان لو، اور جو بات اجتہاداً انہیں غلط سمجھ آئی ہے اور انہوں نے ایک اجتہاداً غلط فتویٰ دے دیا یا غلط کہہ دیا، تم اس کو نہ مانو، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے فہم سلف۔ صحابہ کرام کا موقف یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ویسے بھی ایک پورا میرا لیکچر ہے باغی گروہ کی حقیقت، باغی گروہ کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، کون سے افراد تھے، ان پر حکم کیا لگتا ہے، سلف کا فہم کیا ہے، وہ ساری باتیں میں نے وہاں ڈیٹیلڈ ڈسکس کر دی ہیں۔ اس کا لنک بھی ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کے یوٹیوب ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، احباب اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شرح صحیح مسلم ہے، جلد 12 صفحہ 234 ہے۔ کہتے ہیں وَقَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيٍّ فَرَأَىٰ هَٰذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَىٰ أَجْنَادِهِ وَأَتْبَاعِهِ فِي حَرْبِ عَلِيٍّ وَمُنَازَعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِهِ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے جو اعتراض کیا، اس کی صورتحال، اس کا پس منظر یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بیعت کرنے کے بعد جب بیعت کرنے کا حکم ہے اور اس کی مخالفت سے رکنے کا حکم ہے، خلیفہ کی مخالفت نہیں کرنی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے لشکروں پر مال خرچ کر رہے ہیں اور جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی میں جان سے جا رہے ہیں، یہ تو گویا ناحق ہوا نا پھر، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں۔ تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں یہ تو علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت ہے جو درست نہیں ہے، حق نہیں ہے، ناحق ہے۔ یہ ان کا ایک موقف تھا، جبکہ میں پچھلے اپنے لیکچرز میں بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا بالحق ہیں، لڑائیوں اور جنگوں میں، اختلافات میں اولا بالحق ہیں۔ یہ کہنا حدیث رسول کے خلاف ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراسر حق پر تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراسر باطل پر تھے۔